رہتی ہے، پانی پیتے وقت منہ سے باہر آ جاتا ہے، مریض نہ تھوک سکتا ہے، نہ سیٹی بجا سکتا ہے، نہ پھونک مار سکتا ہے اور نہ ہی حروف بے، پے اور تے ادا کر سکتا ہے۔ بیمار کی جانب کی آنکھ کھلی رہتی ہے اور اس طرف سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ علاج جاننے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے محترم احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ تو چلیں آپ کو علاج سے آگاہی دیتے ہیں۔ اگر مرض سردی یا کمزوری یا عطشت کے سبب سے ہو تو مناسب علاج سے 1 سے 2.5 ماہ میں اچھا ہو جاتا ہے مریض، اور اگر کسی دماغی مرض کے سبب ہو تو مشکل سے اچھا ہوا کرتا ہے، چونکہ اکثر سردی کے سبب سے ہی مرض ہو جایا کرتا ہے۔ پس معاف جانب کے پیچھے چند جھونکے لگوائیں، پھر ایک لوٹے کی کیتلی میں کھولتا ہوا پانی ڈال کر اس کی ٹوٹی معاف جانب کے کان کے سوراخ میں داخل کریں، اس کے بہت قریب رکھیں تاکہ گرم پانی کی بھاپ سے کان کے اندر گرمی پہنچتی رہے۔ 10 منٹ تک ایسا کرنے کے بعد پھر گرم روئی سے کان کو سینکیں اور پھر وہی گرم روئی کان پر باندھ دیں۔ 5 گرین کیومل اور 1 گرام کمپاؤنڈ پاؤڈر آف جیل ملا کر کھلائیں تاکہ 2-3 اسہال ہو جائیں۔ غذا، شوربہ اور یخنی دیں۔ اگر مرض عطشت کے سبب سے لقوہ ہو تو پوٹاسی آیوڈائڈ کا استعمال کریں، یا ابتدائی مرض میں ہدایات سابقہ ویڈیو فالج پر کاربند ہوں، یعنی جب تک 4واں یا 7واں دن نہ گزر جائے سوائے مال سول یا مال اصل یعنی آب شہد کے اور کوئی چیز کھانے پینے کو نہ دیں، اور نہ ہی اس عرصہ میں قوی محرک مادہ داخلی و خارجی تدابیر کام میں لائیں۔ بعد 5 یا 8 روز مذکورہ علاج فالج شروع کرا کے مسل دیں اور بطور غذا کبوتر، تیتر، بٹیر وغیرہ پرندوں کا شوربہ دیں یا نخود آب یعنی چنے کا شوربہ پلائیں، اور دماغی رطوبات کے اخراج کے لیے کباب چینی، اکرکرا، کرفل، جوزبوا، دارچینی وغیرہ چبائیں اور کلونجی پیس کر سرکہ میں ملا کر ناک میں ٹپکائیں، اور خردل یعنی رائی سرخ باریک کو روغن زیتون یا روغن کنجد یعنی تلوں کا تیل میں پیس کر چہرہ کی معاف جانب مریض تلا کریں یعنی مالش کریں، اور ضرورت ہو تو چند جھونکے کان کے پیچھے لگائیں اور تقمید یعنی سیک کریں، اور روغن کست یا روغن سرخ یا روغن شونیز کی معاف مریض جانب مالش کریں، یا ہلتیت یعنی ہیرا ہنگ پیس کر اور روغن پان میں ملا کر چہرہ کی معاف جانب تیلا یعنی مالش کریں، یا روغن یہ تیار کر کے استعمال کریں۔ برائے روغن جو کہ لقوہ کے لیے انتہائی مفید ہے، موم 10 گرام، روغن بید انجیر 30 گرام میں پگھلا کر پرفیوم جندبدستر، مستگی رومی، سرنجہ تلخ ہر ایک 3 گرام کو باریک پیس کر ملا دیں اور بوقت ضرورت مالش کریں، اور ضرورت ہو تو یہ نسخہ گرگرا استعمال کرائیں۔ نسخہ گرگرا: مرض نجوش 70 فارسی، اکرکرا، خردل، پوست دہقدیر، اناردنا ترش، زنجبیل، ہم وزن سب کو باریک پیس کر پانی میں جوش دیں، اور سکنجبین امسلی 40 گرام ملا کر گرگرا کرائیں، اور کندش یعنی نک چکنی کو پیس کر ناک میں نسوار لیں تاکہ 2-4 چھینکیں آ جائیں، اور جوزبوا 2 گرام، زعفران 1 گرام باریک پیس کر معجون یوگراج گوگل 5 گرام میں ملا کر ارگ گوزبان کے ہمراہ دیں، یا خمیرہ گوزبان امبری اوٹ سلیپ والا بمقدار 5 گرام ارگ گوزبان کے ساتھ دیں۔
یا دوال مسکہار جوہردار والی 5 گرام ہمرا ارک گوزبان و ارک امبر میں دینی مفید ہے، اور کلونجی 3 گرام پیس کر شہد میں ملا کر کھلائیں، یا عروسک یعنی کرم مخمل جس کو حرف عام میں بیر بوٹی بھی کہتے ہیں، 1-2 عدد پاؤں الگ کر کے پان کی گلوری میں رکھ کر چند روز کھلائیں، اور بعد تنقیہ کامل جو نسخہ کے سابقہ ویڈیو فالج میں مرکوز ہوا استعمال کریں، نیز فالج کی طرح بعد تنقیہ کامل جو نسخہ فالج میں درج ہیں سابقہ ویڈیو استعمال کریں، نیز فالج کی طرح بعد تنقیہ معجون فلاسفہ یا معجون ازراقی یا معجون یوگراج گوگل یا دوال مسکہار وغیرہ بھی مفید تصور کی جاتی ہیں۔ نسخہ دوال مسکہار حاضر خدمت ہے۔ مشک خالص جند بدستر ہر ایک 3-3 گرام، بہمن سفید، بہمن سرخ، سنبل طیب، کاکلا، قرفل، سازج ہندی ہر ایک 7 گرام، مربرگ محسوفتہ، قہربہ شمی، بسد سرخ، ابریشم مقرس، زرن باد ہر ایک 9 گرام، سب کو کوٹ چان کر سہ چند شہد خالص کے ساتھ حسب دستور معجون تیار کریں، اور بوقت ضرورت 2 یا 4 گرام استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر۔ والسلام۔